بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سٹیپ نمبر 8، امتحان، سالانہ جلسہ اور جوڑ وغیرہ کرنا۔ پہلا کام ششماہی اور سالانہ امتحان کی ترتیب بنانا پیش کیا جا رہا ہے۔ طلبہ و طالبات نے جو کچھ تعلیم حاصل کی اور اساتذہ نے جو کچھ بھی محنت کی ہے، اس میں کس قدر ترقی ہوئی یا پھر کوئی کمزوری تو نہیں رہ گئی، اس کا اندازہ لگانے اور مزید بہتری لانے کے لیے دنیا کے تمام مدارس، اسکول اور کالج میں امتحانات ہوتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ مکتب میں بھی اس کا نظام بنایا جائے، اور امتحان لینے کا رواج حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور دور صحابہ میں بھی تھا۔ لہٰذا سال میں بچوں کے 2 امتحان کیے جائے، ایک ششماہی اور دوسرا سالانہ۔ مکتب کے امتحان اسکول کے امتحان کے ساتھ نہ ہو، پہلے یا بعد میں ہو، تاکہ بچے پر تعلیم کا زیادہ بوجھ نہ پڑے۔ طلبہ کو امتحان کی پہلے سے اطلاع کے ساتھ انعامات کا بھی اعلان کر دیں، تاکہ بچوں میں شوق پیدا ہو اور اس کی تیاری کر سکے۔ تحریری ریٹن امتحان اسکول کی چھٹی کے دن رکھے جائیں، تاکہ ہر طالب علم سہولت سے امتحان میں شریک ہو۔ ششماہی امتحان صرف تقریری اورل ہوگا اور سالانہ امتحان تقریری و تحریری ہوگا۔ ششماہی اور سالانہ میں تقریری امتحان اپنے اطراف کے مکاتب کے معلمین کا عدل بدل کر کے دلوائے جائیں۔ امتحان میں درجہ بندی کا خیال رکھا جائے۔ اگر کئی معلم پڑھاتے ہوں تو ایک درجے کا امتحان ایک ہی ممتحن کے ذمے کیا جائے۔ مثلاً جس نے درجے دوم کا امتحان لیا ہو وہ دوسرے استاد کے درجے دوم کا امتحان لے، تاکہ ایک درجے کے نمبرات میں برابری رہے۔ تحریری اور تقریری امتحان میں مکتب کا ذمہ دار ضرور موجود رہے۔ امتحان کے وقت معلم حضرات ممتحن کے معاونت کے لیے امتحان گاہ میں رہے، تاکہ ضرورت پڑنے پر مسائل حل ہو سکے۔ 0 سال اور سال اول کے طلبہ کا تحریری امتحان نہ لے۔ سال دوم سے تمام جماعت کا تحریری امتحان لے، اور بالغان اور مستورات کا بھی تحریری امتحان لے۔ مستورات کا امتحان معلمہ کے ذریعے ہو۔ سالانہ تحریری امتحان کی یہ ترتیب ہوگی کہ سالانہ امتحان کے 25 پرچے ایک ساتھ تیار کر کے دینیات ویب سائٹ پر ڈال دیے جائیں گے، یا ان پرچوں کی گائیڈ بک تیار کر دی جائے گی۔ مکتب کے ذمہ دار ان میں سے کوئی ایک پرچہ اپنی نگرانی میں ڈاؤن لوڈ کر کے یا گائیڈ بک میں سے پرچہ منتخب کر کے امتحان کی ترتیب بنائیں۔ امتحان کی فیس بچوں سے لی جائے، جس کے ذریعے امتحان لینے والے کو مناسب ہدیہ دیا جا سکے۔ تحریری امتحانات کے پرچے اردو کے علاوہ مقامی زبان میں بھی ہوں، تاکہ طلبہ کو سوالات، کویسچن سمجھنے اور جوابات، آنسر لکھنے میں آسانی ہو۔ تقریری امتحان لینے والا دینیات نصاب و نظام اور طلبہ کی تعلیمی لیاقت سے واقف ہو، نیز اسے پڑھانے کا تجربہ بھی ہو، تاکہ بچوں کے صحیح تعلیمی نتائج سامنے آ سکے۔ اگر اس کو تجربہ نہ ہوگا تو وہ صحیح امتحان نہ لے سکے گا۔ مناسب نمبرات یعنی مارکس دے، نہ کم دے اور نہ زیادہ۔ اگر کوئی طالب علم سمجھنے والی چیز لفظ با لفظ نہ بول سکے تو نمبرات میں کمی نہ کریں، بلکہ خلاصہ ہی کافی ہے۔ ممتحن بچے کا امتحان لے کر فوراً اس مضمون کے نمبرات لکھ لیں۔ ممتحن امتحان کے بعد مکتب کے معلم اور ذمہ دار سے بچوں کی تعلیمی کمزوری پر مذاکرہ بھی کریں۔ امتحان پیار و محبت کے ساتھ لیں، چہرے پر مسکراہٹ ہو، غصے کی حالت میں امتحان نہ لیں۔ امتحان لینے والا بچوں کا اچھی طرح امتحان لے، کھانا پوری نہ ہو، تاکہ طلبہ، والدین اور اساتذہ سب مطمئن ہو۔ امتحان کا فائدہ۔ امتحان کی وجہ سے اساتذہ، طلبہ اور والدین فکر مند ہو جاتے ہیں۔ کم اور درمیانی نمبرات حاصل کرنے والے بچوں میں آئندہ محنت کی فکر پیدا ہوتی ہے۔ بچوں کو پڑھے ہوئے اسباق یاد ہو جاتے ہیں۔ طلبہ کی تعلیمی ترقی ہوتی ہے اور آپس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ اور شوق پیدا ہوتا ہے۔ امتحان میں کامیاب ہونے سے
بچوں کا حوصلہ اور اعتماد بڑھتا ہے۔ معلم کی محنت کا معیار اور بچوں کی تعلیمی نوعیت والدین اور انتظامیہ کے سامنے آتی ہے، خوبیاں اور خامیاں سامنے آتی ہے، پھر کمزوری کو دور کرنے کا موقع ملتا ہے۔ دوسرا کام، نتیجے امتحان کا دن پیش کیا جا رہا ہے۔ امتحان ہو جانے کے بعد تمام طلبہ و طالبات کو نتیجے امتحان دیں اور اس میں دیے گئے کالم کو ضرور بھریں۔ نتیجے امتحان دینے کی ترتیب یہ ہوگی کہ چھٹی کے دن ایک ایک جماعت کے بیچ وائز طلبہ کو بلا کر ان کے والدین کے سامنے ان کا رزلٹ دیں اور نتیجے امتحان دیتے وقت بچوں کی تعلیمی اور اخلاقی کیفیت پر والدین کے ساتھ مذاکرہ کریں۔ اس کے علاوہ بچہ جتنی چیزیں مکتب میں پڑھ رہا ہے والدین کو بتائی جائیں کہ آپ کا بچہ قرآن، حدیث، عقائد و مسائل، اسلامی تربیت، زبان پڑھ رہا ہے اور ماشاءاللہ اللہ کے 99 نام میں سے 70 نام بچے کو یاد ہیں۔ آپ کی تھوڑی توجہ اور فکر سے مزید ترقی ہوگی۔ بچوں کے والدین کے سامنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے مکتب کیا ذمہ داری ادا کر رہا ہے اور والدین کی کیا ذمہ داری ہے اس کو واضح کیا جائے اور تحریر بھی دی جائے۔ ساتھ ہی تحریری امتحان کے پرچے والدین کو بھی دکھائیں تاکہ ان کے بچوں کی تعلیمی نوعیت ان کے سامنے آئے۔ والدین کی کیا ذمہ داری ہے، اسے آپ دینیات ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ نتیجے امتحان دیتے وقت بچوں کو مکمل پرائمری کورس تک پابندی سے مکتب میں بھیجنے کے سلسلے میں ان کے والدین کی تشکیل کریں۔ جو بچے پرائمری کورس پورا کر چکے یا پورا کرنے کے قریب ہیں، ایسے بچوں کے والدین سے سیکنڈری اور ایڈوانس کورس تک بچوں کو مکتب میں بھیجنے کی تشکیل کریں۔ فیل ہونے والے بچوں کے بارے میں حکمت سے سمجھائیں کہ آپ کا بچہ کمزور ہے، اسی درجے میں اور پڑھ لے گا تو فائدہ ہوگا۔ بچوں کو الگ الگ بلا کر رزلٹ دیں، سب کے سامنے نہ دیں، کیونکہ فیل ہونے والا یا کم نمبرات حاصل کرنے والے بچے کا نقصان ہو سکتا ہے کہ وہ مایوس ہو کر کہیں مکتب نہ چھوڑ دے۔ صرف فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ نمبرات حاصل کرنے والے طلبہ کا رزلٹ واضح کر دیا جائے، اور جو طلبہ مدارس میں پڑھنا چاہتے ہیں ان کی رہنمائی کی جائے۔ ناظر قرآن میں اگر کوئی بچہ اچھا ہے تو اس بچے کو مکتب میں حافظ بنانے کی تشکیل کی جائے۔ والدین کو بالغان کورس میں داخلے کی ترغیب دی جائے اور ان کو گھر کی مستورات کی تعلیم کی فکر دلا کر انہیں مستورات مکتب میں بھیجنے کی ترغیب دی جائے۔ رزلٹ دیتے وقت سرپرستوں کو فیس اور یونیفارم کی ضرور یاد دہانی کرائیں اور والدین کو یہ بھی ضرور بتائیں کہ مکتب نفع کمانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ بچوں کی دین و ایمان کی حفاظت اور دنیا و آخرت کی کامیابی کے لیے ہے۔ تیسرا کام، انعامات یعنی میڈلز، سرٹیفکیٹس اور شیلڈ دینا پیش کیا جا رہا ہے۔ انعامات میں اچھے نمبرات سے کامیاب ہونے والے طلبہ کے درمیان انعامات تقسیم کریں۔ اس سے بچوں میں تعلیم کا جذبہ اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا شوق پیدا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اپنے طلبہ کا امتحان لے کر اچھا پڑھنے والوں کی حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ سالانہ امتحان میں فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ نمبرات سے کامیاب ہونے والے طلبہ و طالبات کو سرٹیفکیٹ اور میڈل نیز مکتب کے تمام بچوں کو عمومی انعام دے، جس سے ان کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ سال بھر مکمل حاضر رہنے والے اور مکمل نماز کی پابندی کرنے والے طالب علم کو انعام میں شیل وغیرہ دیں، اور ممکن ہو تو انعامات کو کسی عالم، بزرگ یا محتمم کے ہاتھوں سے تقسیم کیا جائے تاکہ بچوں کی حوصلہ افزائی ہو اور طلبہ کو تمام انعامات جلسے میں دیں۔ انعامات دینے سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ بچوں میں تعلیم کا جذبہ اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا شوق پیدا ہوگا۔ چوتھا کام، سالانہ جلسہ کرنا پیش کیا جا رہا ہے۔ سال میں ایک مرتبہ سالانہ جلسہ ضرور کرائیں تاکہ لوگوں میں دینی بیداری پیدا ہو۔ جلسہ ہال، میدان، کھلی جگہ یا مسجد میں کیا جا سکتا ہے، اور جلسے کے لیے
ایسا دن اور وقت رکھا جائے جس میں علاقے کے تمام افراد جمع ہو سکے۔ پروگرام کو 2 سے 2.5 زیادہ سے زیادہ 3 گھنٹے میں ختم کیا جائے تاکہ جلسہ میں زیادہ سے زیادہ افراد بشاشت سے شرکت کر سکیں۔ جلسہ مقررہ وقت پر شروع اور ختم ہو۔ جلسے کے لیے فضول اخراجات نہ کیے جائیں بلکہ کم خرچ کیا جائے۔ جلسے میں طلبہ کے سرپرست، احباب و متعلقین اور محلے یا بستی کے کسی بزرگ عالم دین، اہل خیر حضرات اور محلے کے تمام لوگوں کو دعوت دی جائے۔ دوسرے دن پردے کے نظم کے ساتھ مستورات کا پروگرام الگ کیا جائے اور اس میں محلے کے تمام عورتوں کو دعوت دی جائے۔ سالانہ جلسے کو اہمیت دیتے ہوئے دعوت نامہ بھی بنائیں۔ موبائل میسج کے ذریعے جلسے میں شرکت کی درخواست بھی کر سکتے ہیں۔ جمعہ کی نماز کے بعد سالانہ جلسے میں آنے کی ترغیب دیں۔ اطراف کے مکاتب جن میں دینیات نہیں چل رہا ہے یا جس علاقے یا گاؤں میں مکتب ہی نہیں ہے، وہاں کے ٹرسٹی، ذمہ دار حضرات اور اساتذہ کرام کو بھی بلایا جائے تاکہ وہ دینیات نصاب و نظام سے ہونے والے فائدے کو دیکھیں اور انہیں اپنے مکتب میں شروع کرنے کا شوق پیدا ہو اور وہ بھی اپنے مکتب کو منظم مکتب کر سکیں۔ جلسے کے پروگرام کا خاکہ تیار کر کے بچوں کا انتخاب کریں اور ان کو پروگرام کی مشق، مکتب کی تعلیم وقت کے علاوہ ان کے فارغ وقت یعنی چھٹی یا اتوار کے دن کرائیں تو اچھا ہے تاکہ تعلیم کا حرج نہ ہو۔ جلسے میں تمام طلبہ و طالبات کو پروگرام میں شریک کریں تاکہ بچوں کی حوصلہ افزائی ہو اور ان کے پروگرام دیکھنے کے بہانے ان کے والدین بھی جلسے میں آئیں۔ پروگرام بناتے وقت طلبہ کو 2 جماعت میں تقسیم کریں۔ پہلی جماعت ذہین بچوں کی، ان کو انفرادی پروگرام دیں۔ دوسری جماعت متوسط بچوں کی، ان کو اجتماعی پروگرام میں مثلاً حمد و نعت وغیرہ۔ بچے اور بچیاں 9 سال سے کم عمر والی مکتب کے یونیفارم میں پروگرام پیش کریں۔ مکتب کے فوائد پر ایک مکالمہ ضرور رکھا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے ہیں بکر بھائی؟ جی الحمدللہ۔ آج کل کہاں ہیں آپ؟ نظر نہیں آ رہے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں بھی نہیں آتے ہیں۔ حمد و نعت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ اور آخر میں دینیات ترانہ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دینیات ہمارا مکتب ہے، یہ علم و عمل کا مرکز ہے۔ دینیات ہمارا مکتب ہے، یہ علم و عمل کا مرکز ہے۔ اسلام ہمارا مذہب ہے، ایمان ہماری دولت ہے۔ قرآن و حدیث کے ذریعے سے یہاں دین سکھایا جاتا ہے۔ قرآن و حدیث کے ذریعے سے یہاں دین سکھایا جاتا ہے۔ اور اخلاقی و اصلاحی مکالمے بھی لے سکتے ہیں۔ بالغان کا بھی چھوٹا سا پروگرام پیش کریں تاکہ بالغان کی تشکیل آسان ہو۔ جلسے میں نصاب کے تمام مضامین میں سے پروگرام پیش کیا جائے۔ جلسے کے آخر میں صرف 10 منٹ ترغیبی بات ہو، یا تو دینیات ویب سائٹ سے ترغیبی بات ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ لی جائے یا خطبات جمعہ میں سے پڑھ کر سنا دیں۔ بچوں کو 15 سال تک مکتب میں پڑھنے اور بالغان و مستورات کو مکتب میں داخلے کی تشکیل کریں اور داخلہ فارم بھی تقسیم کرے۔ آخر میں دعا پر جلسے کا اختتام ہو۔
جلسے کے فائدے. جلسے کے ذریعے مکتب کے فوائد اور اہمیات عوام کے سامنے آتی ہے اور دینی تعلیم حاصل کرنے کا جذبہ اور شوق پیدا ہوتا ہے. عوام کو معلوم ہوگا کہ مکتب میں بچے قرآن کے ساتھ ساتھ دین کی بنیادی اور ضروری باتیں سیکھ رہے ہیں، جس کے بنا پر بچوں کے داخلے میں اضافہ ہوتا ہے اور نئے مکاتب کے کھلنے میں مدد ملتی ہے. بچوں کی جھجک ختم ہوتی ہے اور ان میں مجمع کے سامنے بات کرنے کا سلیقہ پیدا ہوتا ہے. 5واں کام، ہر مکتب میں والدین کا جوڑ رکھیں، پیش کیا جا رہا ہے. طلباء کی تعلیمی ترقی کے لیے والدین، ذمہ دار اور معلم تینوں کا جوڑ ضروری ہے. بچوں کی اچھی تربیت کرنا اور انہیں دینی تعلیم سے آراستہ کرنا والدین کی اہم ذمہ داری ہے. لہٰذا بچوں کی تعلیمی ترقی کے لیے سال میں 4 مرتبہ والدین جوڑ پیرنٹس میٹنگ کریں، 2 مرتبہ اجتماعی طور پر اور 2 مرتبہ انفرادی طور پر، جس کی ترتیب اس طرح ہو کہ مکتب شروع ہونے کے 2.5 مہینے اور 7.5 مہینے کے بعد 2 مرتبہ والدین کو اجتماعی طور پر 2 سے 3 گھنٹے کے لیے جوڑا جائے. 5ویں 5 مہینے میں 6 ماہی امتحان کے نتیجے کے موقع پر اور 10ویں 10 مہینے میں سالانہ امتحان کے نتیجے کے موقع پر 2 مرتبہ انفرادی طور پر جوڑا جائے. بچے کی تربیت کے لیے والدین کا رول اہم ہوتا ہے، کیونکہ بچہ 1 گھنٹہ مکتب میں رہتا ہے اور 23 گھنٹے والدین کے ساتھ میں رہتا ہے. اس لیے اس کی تربیت کے لیے استاد اور والدین کا جوڑ ضروری ہے. جب پیرنٹس میٹنگ اجتماعی ہو تو مردوں کے ساتھ مستورات کو بھی پردے کا نظم کر کے جوڑیں، کیونکہ مائیں مدرز بچوں کی تربیت کرتی ہیں. اس لیے ان کا پردے کی پوری رعایت، یعنی دوسرے کمرے میں ہو اور آواز جائے. اگر ایک ہی ہال ہو تو بیچ میں کپڑے وغیرہ سے آڑ پارٹیشن کر دیا جائے. اساتذہ، محتمم اور ذمہ دار پیرنٹس میٹنگ کے امور پہلے مشورے سے طے کریں. مثلاً ترغیبی بات، بچوں کی حاضری، تربیت، عملی نگرانی، یونیفارم، فیس کے اصول و ضوابط کی رعایت وغیرہ. پیرنٹس میٹنگ مکتب میں رکھی جائے اور والدین کو پہلے سے اطلاع دی جائے اور اس بات کی کوشش ہو کہ زیادہ سے زیادہ پیرنٹس شریک ہو. اس میں والدین کی رائے اور تاثرات تحریری لیے جائیں اور پوچھا جائے کہ مکتب سے کیا فائدہ ہو رہا ہے اور ہم سب مل کر کس طرح محنت کریں کہ بچوں کی تعلیم و تربیت میں ترقی ہو. مکتب کے ذمہ دار پابندی کے ساتھ والدین جوڑ کریں اور فون، SMS اور سرکولر کے ذریعے بھی اس کی دعوت چلائیں. والدین جوڑ پیرنٹس میٹنگ کے فائدے. والدین جوڑ پیرنٹس میٹنگ سے والدین کے اندر مکتب کی اہمیت اور فکر پیدا ہوتی ہے. والدین جوڑ پیرنٹس میٹنگ سے والدین کی ذہن سازی ہوتی ہے اور وہ مکتب کو منظم کرنے میں معاون و مددگار بنتے ہیں. مکتب کا نظام جو سرپرست سے متعلق ہے پیرنٹس میٹنگ سے قابو میں آتا ہے، مثلاً بچوں کی غیر حاضری، فیس، یونیفارم وغیرہ. پیرنٹس میٹنگ سے استاد فکر مند ہوتا ہے اور مکتب کی تعلیم کو عمدہ کرنے میں مدد ملتی ہے. پیرنٹس میٹنگ سے بچوں کی کمزوریاں والدین کے سامنے آتی ہے اور بچے کی تعلیم و تربیت میں مدد ملتی ہے. 6واں کام، علاقے کے اعتبار سے ذمہ دار اور اساتذہ کا جوڑ پیش کیا جا رہا ہے. ہر مکتب کے ذمہ دار اور معلم ہر 3 مہینے میں سینٹر پر جوڑ میں شریک ہو اور سب حضرات بیٹھ کر آپس میں مشورہ کر کے اپنے مکتب کو بہتر کرنے کی کوشش کرے اور ایک دوسرے کو حوصلہ دیں اور ترغیب دیں. اس سے ایک ماحول بنے گا، فکروں میں اضافہ ہوگا اور کام کی صحیح ترتیب معلوم ہوگی. ادارے دینیات کی طرف سے ہونے والے پروگرام میں تمام اساتذہ اور ذمہ دار شرکت کریں.